الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ رب العالمین کتاب الحکم العطائیہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو پوری دنیا میں معروف ہے، اور فقیر کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سعادت حاصل ہے کہ گزشتہ 15 سال سے اس کتاب کا میں تخصص کی کلاسوں میں درس دیتا رہا ہوں۔ الحمدللہ جہاں مفتیان کرام کو علم فقہ سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ علم تصوف بھی سکھایا گیا، تو اس حوالے سے بعض احباب نے ایک عرصے سے مجھ سے اصرار کیا، اور بلکہ اصرار کرتے رہیں کہ اس کتاب کی شرح کی جائے اور اس کو یا تو لکھ کر یا اس کے آڈیو بنا کر اس کی شرح بیان کی جائے، کیونکہ یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ 2026 میں ارادہ کیا کہ اس کتاب کی شرح کو باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کیا جائے۔ تو اس کام کی ابتدا ہم نے الحمدللہ 12ویں روزے سے کر دی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کے پہلے تو اس کتاب کے مصنف کا کچھ تعارف پیش کیا جائے کہ وہ کتنی اعلیٰ شخصیت تھی، کتنے بڑے رتبے والے بزرگ تھے، کیسے کمالات والے تھے، اور کچھ اس کتاب کا ذکر کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس کی حکمتوں کو آہستہ آہستہ کر کے اپلوڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، اس کتاب الحکم العطائیہ کے مصنف حضرت شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مقام کے بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات جو بزرگوں نے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہیں، ان میں سے چند القاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو الاستاذ، الامام، تاج الدین، قطب العارفین، ترجمان الواصلین، مرشد السالکین، منقذ الحالکین یعنی ہلاک ہونے والوں کو بچانے والے، مظہر شموس المعارف یعنی معارف کے سورجوں کو ظاہر کرنے والے، مبدی اسرار اللطائف اور لطائف کے اسرار کو شروع کرنے والے، الواصل الی اللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے، والموصل الیہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے، تاج الدین دین کا تاج، اور منبع اسرار الواصلین، اور جو واصل ہو چکے ہیں ان کے اسرار کے آپ منبع ہیں۔ ابو الفضل آپ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بطور لقب کے، اور نام میں نے ذکر کیا کہ احمد آپ کا نام ہے، اور شجرے میں نام آپ کا اس طرح کچھ آتا، سیدی احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن احمد بن عیسیٰ بن الحسین بن الجزامی بن عطا اللہ الجزامی۔ تو یہ عطا اللہ آپ کے ایک دادے کا نام تھا۔ تو عام طور پہ آپ کا نام جو بیان کیا جاتا ہے احمد ابن عطا اللہ کہا جاتا ہے، تو حالانکہ آپ کے والد کا نام ہے محمد، تو احمد ابن محمد ہونا چاہیے تھا، لیکن عربوں میں عام طور پہ اپنے کسی ایک مشہور دادا کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، تو اس طرح سے آپ کا نام احمد ابن عطا اللہ ہو گیا، تو اسی سے آپ مشہور ہیں۔ پھر آپ یہ اپنے نسب کے اعتبار سے عربی نسب ہے، کیونکہ جزامی ایک عربی قبیلہ ہے، اور پھر اپنے فقہ کے اعتبار سے آپ مالکی ہیں، اور رہائش کے اعتبار سے آپ اسکندری ہیں، اسکندریہ میں آپ کی رہائش تھی، اور طریقت کے اعتبار سے آپ شاذلی ہے، حقیقت کے اعتبار سے آپ صوفی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا مزار شریف جو ہے وہ قاہرہ میں ہے، تو اس اعتبار سے آپ قاہری ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، یکتا اس زمانہ تھے، اپنے زمانے کے علماء کا سمجھ لیجئے کہ وحید اثر فرید دہر کے مقام پہ فائد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام قسم کے علوم و فنون کے جامع تھے، جن کے اندر تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، نحو، بدیع، بلاغت، تمام قسم کے علوم
الحمدللہ آپ ید طولہ اس میں رکھتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زندگی کے تین دور بتائے گئے ہیں کہ ایک دور تو آپ کا وہ تھا کہ جب آپ علم دین کی تدریس کیا کرتے تھے اور تصوف کے مخالفین میں سے تھے، تو تصوف کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے اور اس کو ناپسند کیا کرتے تھے، لیکن تھے بہت بڑے عالم دین آپ۔ اور آپ یہاں تک آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس علم شریعت کے علاوہ کوئی اور علم بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھتا ہے۔ تو اس سخت قسم کا آپ کا رویہ تھا۔ لیکن آپ کا زندگی کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ گئے، آپ سیدی امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ گئے۔ سیدی قطب الاقطاب حضرت امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین اور خلیفہ خاص ہیں۔ تو حضرت احمد بن عطا اللہ اسکندری ان کی صحبت میں آئے۔ اچھا، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بڑے بڑے کبار اولیاء کرام حضرت احمد بن عطا اللہ اسکندری کے مریدین میں شامل ہیں، جیسے کہ اس میں شیخ حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہدایت ملی اور جو معرفت ملی اور جو ولایت ملی وہ حضرت شیخ احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ملی ہے۔ کیونکہ میں نے بعض مصنفین کو دیکھا جو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بیان کرتے ہیں، یعنی صاحب قصیدہ کا، تو آپ کے شیخ کا ذکر تک نہیں کرتے، آپ کے سلسلے کا ذکر تک نہیں کرتے، اور بس کہتے ہیں کہ اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی اور ان کی زندگی جو عشق رسول میں ڈھل گئی۔ تو یہ ایک ایسی حیرت انگیز بات ہے کہ اس پہ میں بہت حیران ہوتا ہوں۔ تو حسن ظن یہی ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کا سلسلہ کون سا تھا اور آپ کے شیخ کون تھے۔ تو بہرحال امام بوصیری رضی اللہ عنہ کے شیخ بھی سیدی ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح یاقوت العرشی کے بھی آپ شیخ ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں۔ تو احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ بھی آپ ہی ہوئے، اور ان کی صحبت میں آنے کا جب زندگی کا دوسرا دور ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے ایک طالب علم کے ساتھ بحث ہوئی تو آپ نے صوفیہ کو برا بھلا کہا، تو پھر بعد میں آپ کے دل میں خیال آیا کہ چلو چل کے اس آدمی کو ہم دیکھتے ہیں، احمد بن عطا اللہ اسکندری سے حضرت امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کو چل کے دیکھتے ہیں، اگر کوئی حق ہوا تو ظاہر سی بات ہے حق کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں تو مجھے نظر آ جائیں گی۔ تو پھر جب آپ حضرت امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں جا کے بیٹھے تو شیخ کسی مسئلے پہ گفتگو فرما رہے تھے، اور جب شیخ کی گفتگو آپ نے سنی تو آپ بڑے حیران رہ گئے، اور آپ نے جانا کہ وہ جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ایک الہامی انداز ہے کہ ان کے اوپر الہام کیا جا رہا ہو گویا، اور وہ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ خود آپ علوم و فنون کے بڑے ماہر تھے، ان تمام باتوں کو بڑے سمجھنے والے تھے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں۔ تو پھر حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آپ حاضر ہونے لگے، اور پھر آپ کے مرید بھی ہو گئے، اور پھر آپ کی سچی ارادت کو انہوں نے اختیار کر لیا، اور یہاں تک کہ آپ حضرت امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، ان سے فرمایا کہ الزم فواللہ لئن لزمت لتکون مفتیا فی المذہبین، کہ اے احمد ابن عطا اللہ اسکندری تم میری صحبت کو لازم کر لو، اگر تم نے میری صحبت کو لازم کر لیا تو تم دونوں مذہبوں کے مفتی بن جاؤ گے، یعنی مذہب شریعت کے بھی مفتی تم ہو جاؤ گے اور مذہب طریقت و حقیقت کے مفتی بھی، مذہب تصوف کے بھی مفتی تم بن جاؤ گے۔ تو الحمدللہ وہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف کے اندر بھی وہ عظیم مقام عطا فرمایا، اور اسی طرح آپ کو شریعت میں بھی وہ عظیم مقام عطا فرمایا۔ تو شریعت میں تو آپ پہلے بھی فتویٰ دیتے تھے، لیکن طریقت میں بھی آپ فتویٰ دیا کرتے تھے اور لوگ اپنی مشکلوں کو حل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے شیخ ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ
لا يموت هذا الشاب حتى يكون داعيا إلى الله يدعو إلى الله، کہ یہ جوان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ یہ داعی اللہ نہ ہو جائے، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا نہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح آپ کے شیخ کی صحبت کے واقعہ، تقریباً آپ اپنے شیخ کی صحبت میں 12-13 سال رہے، اور 12-13 سال کی صحبت نے آپ کو بالکل کامل بنا دیا۔ تو اسی صحبت کے واقعات میں سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ کے دل میں میرے لیے جگہ ہو جائے، تو یہی سوچ کے میں شیخ کی محفل میں آیا، تو شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلام فرمانے لگے، گفتگو فرمانے لگے، اور باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ یہ مت چاہو کہ شیخ کے دل میں تم ہو جاؤ، بلکہ شیخ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ جس قدر محبت تمہارے دل میں شیخ کے لیے ہے، اسی قدر شیخ کے دل میں تمہاری محبت ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے معاملات وہ حل ہو گئے جو میرے دل میں خیال تھا۔ اور ایک مرتبہ ابتدائی زمانے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہنے لگا، انہوں نے کچھ اوراد و وظائف دیے، اور تصوف کی چاشنی جب مجھے محسوس ہوئی تو میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ شیخ کی خدمت میں جاؤں گا، اور شیخ سے میں عرض کروں گا کہ حضرت میں ابھی یہ پڑھنا پڑھانا سب چھوڑنا چاہتا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ بس ذکر و اذکار میں لگ جاؤں تاکہ جلدی میری منزل مجھے مل جائے۔ تو کہا کہ میں اس نیت سے میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو ابھی میں نے کلام کی ابتدا نہیں کی تھی، تو شیخ نے کلام کی ابتدا شروع کر دی، اور شیخ ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمارے ایک مرید ہیں جو کہ مصر کے فلاں علاقے میں رہتے ہیں، دمنہور میں رہتے ہیں یا کہیں اور قوس میں رہتے ہیں، تو ان کو ہم نے کچھ اوراد و وظائف دیے، تو انہیں اوراد و وظائف کا مزہ آیا۔ تو وہ کہنے لگے حضرت میں تدریس چھوڑنا چاہتا ہوں، میں بس یہ ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہوں تاکہ جلدی مجھے منزل مل جائے۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ نہیں، تم اپنے کام میں لگے رہو، درس و تدریس میں لگے رہو، تمہارے نصیب کا جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں ہو تمہیں ویسے ہی پہنچ جائے گا۔ تو حضرت احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کی یہ بات سن کے میں سمجھ گیا کہ شیخ نے میرے دل کے معاملات کو بھانپ لیا ہے، اور اس لیے مجھے یہ نصیحت کر دی، میرے کہے بغیر ہی نصیحت کر دی۔ تو بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا دوسرا دور تھا۔ پھر آپ کی زندگی کا تیسرا دور تب شروع ہوتا ہے کہ جب شیخ کا وصال ہوا تو آپ کو شیخ کی مسند پہ بٹھایا گیا۔ اگرچہ کہ شیخ ابوالعباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ کے کئی خلیفہ ہیں جو آپ کے بعد ہوئے، جیسا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا، تو ان کا تو مزار بھی صرف روڈ کے اس طرف ہے، اور اس طرف جو ہے حضرت ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے ایک بہت ہی پیارے خلیفہ شیخ یاقوت العرش، وہ بھی آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی طرح نجم الدین اصفہانی بھی ہوئے، اور بہت سارے بزرگ ہوئے۔ لیکن احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خصوصی مقام ہے، خصوصی مرتبہ ہے، اور آپ کی خصوصی بات یہ بھی ہے کہ سلسلہ شاذلیہ کے محرر ہیں آپ، سلسلہ شاذلیہ کے ترجمان ہیں آپ، اسپوکس مین ہیں۔ یعنی سلسلہ شاذلیہ میں کتابوں کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کتاب کیوں نہیں تصریف فرماتے، تو آپ نے فرمایا کہ میری کتب میرے اصحاب ہے۔ یعنی سلسلہ شاذلیہ کے بزرگوں میں سے خاص امام شاذلی اور ان کے خلیفہ حضرت ابوالعباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابیں نہیں لکھی۔ کتابیں اولیاء کی پڑھاتے تھے، وہ تفسیر قرآن بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، دیگر چیزیں پڑھاتے، لیکن خود نے کوئی کتابیں نہیں لکھی۔ تو یہ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے امام شاذلی کے پورے تصوف کو منتقل کیا، پورے تصوف کو کتابی شکل میں لے کر آئے، جس کو الحکم العطیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ ہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے شیخ ابوالعباس مرسی اور ان کے شیخ امام ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کتاب لکھی۔ تو اس لیے آپ کو ترجمان الاصفیاء بھی کہا جاتا ہے، آپ کو اسپوکس مین کہا جاتا ہے سلسلہ شاذلیہ کا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ کے انتقال کے بعد مسند پہ آپ بیٹھے، اور آپ نے پھر علم تصوف کو آگے بڑھایا، اور بہت لوگوں کی آپ نے تربیت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چونکہ بہت علوم سے نوازا تھا، تو جامع ازہر میں آپ کے لیے خصوصی طور پہ کرسی لگائی جاتی تھی، جس میں آپ
علم ظاہر و علم باطن کو دونوں کو ملا کر اس خوبصورت انداز سے بیان کیا کرتے تھے۔ کتنے لوگ آپ کے بیان کو سن کر رویا کرتے تھے، کتنے لوگ تائب ہو جایا کرتے تھے، کتنے لوگ نیکی کی زندگی کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ تو بڑا عظیم آپ کا مقام ہے، بڑا عظیم آپ کا مرتبہ ہے حضرت احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور آپ کی کرامات کے حوالے سے ایک دو بات میں ذکر کر دوں کہ آپ کا ایک مرید حج کے لیے گیا تو وہاں پر اس نے حضرت احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مطاف میں بھی دیکھا، مسا میں بھی دیکھا، رکن پہ بھی دیکھا، مختلف جگہ پر اس نے حضرت کو دیکھا۔ جب واپس لوٹ کے آیا تو لوگوں سے پوچھا کیا شیخ میرے جانے کے بعد شہر سے باہر تو نہیں گئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، شیخ تو باہر نہیں گئے۔ تو بہرحال پھر وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا ملنے کے لیے۔ شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا اور مسکرا اور فرمانے لگا کہ تم نے وہاں پہ کس کو دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو مختلف جگہوں پہ آپ کو دیکھا تھا۔ تو آپ مسکرا کے کہنے لگے کہ جو بڑا مرد ہوتا ہے وہ پوری کائنات کو بھر سکتا ہے۔ تو یعنی آپ مقام قطبیت پہ فائز تھے الحمدللہ اس وقت، اور آپ نے اپنا جلوہ وہاں پہ اپنے مرید کو بھی دکھا دیا وہاں پہ۔ اور ایک اور دلچسپ آپ کی کرامت بیان کی گئی ہے کہ شیخ یوسف بن محمد بن یوسف النحوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ نحوی کہا جاتا ہے، تو وہ ابن نحوی کہا جاتا ہے، کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں جامعہ الازہر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب فرما رہے ہیں، بڑا زبردست خطاب فرما رہے ہیں اور تصوف کے بڑے نکات بیان فرما رہے ہیں۔ میں بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ دیکھو شیخ کا یہ مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے شیخ کا، کہ کیسے کیسے نکات تصوف کی کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک شیخ نے اپنی تقریر روکی اور میرا نام لے کے کہا یا ابن نحوی، میں تو گناہ گاروں میں سے ہوں، میں تو عاجز لوگوں میں سے ہوں، میرا کوئی مقام نہیں ہے، اور پھر تقریر کرنا شروع کر دی۔ کہا میں حیران رہ گیا، ابھی میں نے سوچا ہی ہے اور شیخ نے اتنے مجمع میں بیٹھے ہوئے میرے دل کی بات کو بھی جان لیا اور مجھے بتا بھی دیا کہ اللہ جب میں پھر اٹھ کے چلا آیا ادب کی وجہ سے اور آ کے لیٹ گیا۔ جب میں لیٹا تو عجیب معاملہ میں نے دیکھا اور میری نصیبت جاگ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اسٹیج لگا ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آئینہ احمد ابن عطا اللہ اسکندری، کہ احمد ابن عطا اللہ اسکندری کہاں ہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احمد ابن عطا اللہ اسکندری تم کلام کرو، اللہ تمہارے کلام کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت تقریر شروع کی اور محبت الہی پہ تقریر شروع کی، کہ بڑا زبردست تقریر آپ نے کی۔ تو میں نے سنی اور کہا میری اچانک آنکھ کھل گئی، تو میں دوڑا مسجد الازہر آیا، تو الازہر میں پہنچا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ شیخ وہی تقریر کر رہے تھے جو میرے خواب میں سنی تھی محبت الہی سے متعلق۔ تو میں سوچنے لگا کہ نہیں یہ ہے شیخ کا مقام۔ تو شیخ نے پھر تقریر روکی اور فرمایا کہ ابن نحوی ابھی تو میرے بہت سارے مقامات تم سے چھپے ہوئے ہیں۔ تو احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کے بزرگوں میں سے ہیں، پھر آپ نے کئی تصانیف لکھی ہیں۔ تو سلسلہ شاذلیہ وہ سلسلہ ہے جس میں ذکر خاص اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ، اور یہ سلسلہ شاذلیہ کا خاصہ الحمدللہ، اور اس میں ہر قسم کی بدعت اور گمراہی سے یہ ذکر پاک ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا معاذاللہ اپنے شیخ کو ہی وہ خدا ماننے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کفر سے شرک سے ہم سب کو بچائے۔ اپنے شیخ کی صورت کو دیکھ کر اس کی پگڑی پہ تر رہا ہوتا، کہتے ہیں کہ جناب یہ کھڑا الف ہے اس کا، اور اس کے جو ہے مونچھوں کے داڑھی کے دو ٹکڑے کر کے کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک لام یہ دوسرا لام، معاذاللہ یہ بہت ہی عجیب و غریب تصوف لوگوں نے ایجاد کر لیا جو کہ شرک و کفر ہے۔ ہمارے سلسلہ شاذلیہ میں اس میں ذات اصل ہے اور اسی اس میں ذات کی تلقین کی جاتی ہے، اور مگر وہ ایسی کوئی بدعتیں نہیں ہیں جو لوگوں نے اپنے سلسلوں کے اندر داخل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان بدعتوں و گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ تو اس پر آپ کا ایک رسالہ ہے القصد المجرد فی اسم اللہ المفرد۔ اسی طرح آپ کا رسالہ تقدیر کے توکل کے حوالے سے جس کا نام ہے تنویر فی اسقاط التدبیر،
اسی طرح آپ کی اور کئی کتابیں ہیں جو آپ نے تصنیف فرمائی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال جو ہے 709 ہجری کی جمادی الثانی کی 13 تاریخ کو ہوا، اور قاہرہ میں آپ کا وصال ہوا، مدرسہ منصورہ میں، اور آپ کو آپ کے زاویہ جو قرافہ کے اندر ہے، جو قرافہ جبل مقطم کے نیچے قبرستان ہے، تو وہاں پہ ایک علاقہ کہلاتا ہے قرافہ، قبرستان بہت بڑا ہے، تو اس میں قرافۃ القبرۃ الشاذلیہ کے نام سے مشہور ہے وہ خاص ایریا، تو اس ایریے کے اندر آپ کا جو ہے یہ مزار شریف ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک اور دلچسپ بات اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ حضرت شیخ احمد ابن عطا اللہ کے حوالے سے حضرت شیخ کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا خاص واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے ایک عظیم امام ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں فرماتے ہیں کہ محقق علی الاطلاق ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری عمر شاذلی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، اور آخری عمر میں آپ نے اپنے درس تدریس تمام معاملات کو چھوڑ کر آپ نے قبرستان قرافہ کے اندر، جہاں پہ آج کل مزار ہے ابن سید الناس کا، یہ بڑے بزرگ گزرے، تو یہ اس کے قریب ہی آپ نے ایک جھونپڑی بنا لی تھی، اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے تھے امام احمد ابن عطا اللہ اسکندری کے مزار کے سامنے، اور اس مزار میں آپ روزانہ جاتے بھی تھے اور وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ ہود کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے آیت پڑھی منہم شقی و سعید، تو یعنی لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہے اور کچھ سعادت مند ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے، قبر شریف سے بہت زور سے آواز آئی، یا کمال لیس فینا شقی، اے کمال ہم شاذلیوں میں کوئی بدبخت نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر وصیت بھی کی تھی کہ مجھے حضرت شیخ کے ساتھ دفن کیا جائے، تو پھر آپ کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے آپ کا مزار شریف حضرت شیخ کے بالکل یعنی دیوار قبلہ کے بالکل پیچھے ہے، وہاں پر آپ کا مزار شریف ہے جہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا، یعنی دیوار قبلہ کے پیچھے دیوار ہے اور اس کے بعد آپ کا مزار ہے۔ تو الحمدللہ دونوں مزارات پہ میری حاضری ہوئی، دو دفعہ ہو چکی ہے۔ اور خاص بات یہ کہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا سورہ ہود والا ابن عطا اللہ اسکندری کے مزار کا، تو بعینی یہی واقعہ حضرت امام کمال الدین ابن حمام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ تختی لگی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ کتاب کے حوالے سے یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اس حوالے سے ایک ولاگ بھی بنایا کہ جس میں تمام شاذلی بزرگ جو کہ مصر کے اندر موجود ہے الحمدللہ، ان سب کا ولاگ بنایا، جن میں شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری کا تعارف بھی ہے، اسی طرح اور بھی امام کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بھی ہے۔ تو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے چند باتیں حضرت امام احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کی۔ اب چند باتیں اس کتاب الحکم العطائیہ کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ الحکم حکمت کی جمع ہے، یعنی عطائیہ حکمتیں، اب دونوں معنی اس کا ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حکمتیں، یا پھر یوں اس کی طرف اشارہ اپنے نسب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ احمد ابن عطا اللہ اسکندری کی زبان سے جاری ہونے والی حکمت ہے۔ تو بہرحال العطائیہ سے مراد تو یہی خاص عطائی حکمتیں آ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عطا کی جاتی ہے۔ تو اب ان حکمتوں کا معاملہ، اس کی اہمیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ حکمتیں تصنیف فرمائیں تو آپ نے اپنے شیخ ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو حضرت نے اس پہ نظر فرما کے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ تم نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احیاء العلوم کے تمام مضامین کو اس میں داخل کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تم نے اس میں داخل کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ وہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس میں تصوف کے سارے معاملات کا احاطہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ متعدد کبار اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے اس کتاب کی شروحات لکھی ہے، جن کے اندر شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تبویب کی، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الحکم العطائیہ کی فارسی زبان میں شرح لکھی ہے، اور اسی طرح بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، تقریباً 40 سے زیادہ کتب کے نام تو مجھے بھی معلوم ہے۔ اور اس کے علاوہ شیخ احمد زروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا
کہ آپ نے اس کی 36 شروحات لکھی ہے، اور ایک شرح ان کی میرے پاس بھی موجود ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں 17 لکھ چکا ہوں، تو یہ 18ویں جو تھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ وہ شرح۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر اہم ہے۔ بلکہ سیدی علی الجمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ سیدی عربی الدرقاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ علی البنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کسی اور اسلوب میں اترتا تو وہ احمد ابن عطاء اللہ اسکندری کی حکمتوں کی صورت میں اترتا، اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاوت جائز ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی حکمتوں کی تلاوت جائز ہوتی، مگر وہ جائز نہیں ہے، کسی چیز کی اہمیت بتانے کا ایک انداز ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکمتیں، یہ تصوف کی ایسی کتاب ہے جس کو توحید کی کتاب کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جس منفرد انداز میں بیان کیا گیا ہے تو شاید کسی کتاب میں ایسی توحید دیکھنے کو ملے، اور یہ تصوف کی وہ کتاب ہے کہ جس میں تصوف کے رسومات کے متعلق گفتگو نہیں کی گئی ہے، تصوف کے طریقوں کے متعلق گفتگو نہیں کی گئی ہے، بلکہ جو اصل تصوف ہے، جو تصوف کا مغز ہے، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان میں جو رابطہ ہوتا ہے، اس رابطے کے حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی ہے کہ وہ رابطہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح کام کیا جاتا ہے، جب قائم ہو جائے تو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے، اس راستے کے، اس تعلق کے کیا آداب ہے اور کیا باتیں ہیں جن سے انسان بچا جائے۔ تو بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو ڈسکشن کی گئی ہے شاید کسی اور کتاب میں ملے، تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ اور شاذلیوں کے کلام کی تو ویسے ہی بہت اہمیت ہے کہ شاذلیوں کا کلام ہر قسم کے زیغ و زاغ سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کی گمراہی سے، بدعتوں سے پاک ہوتا ہے، اور شاذلیوں کا کلام ایسا کلام ہے کہ جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ اگرچہ کہ یہ لوگ بڑے بڑے مقامات پہ فائز ہوئے، اپنے اپنے زمانے کے غوث ہوئے، قطب الاقطاب کے مراتب پہ فائز ہوئے، اور مگر اس کے باوجود انہوں نے حقیقت کے بڑے بڑے مقامات کو ظاہر کر دیا اور بڑی بڑی باتوں کو بیان کر دیا، لیکن آج تک ان کے کلام پہ کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا کلام شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ اکثر وحدت الوجود کے قائل ہے، مگر وحدت الوجود کو وہ شریعت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جس پہ کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ عظیم الشان کتاب ایسی کتاب ہے کہ بندے کے بیچ سے اور اللہ کے بیچ سے پردے کو ہٹا دیتی ہے۔ جو حضرت قطب الاقطاب امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ مکین الدین اسمر رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے زمانے کے کبار اولیاء میں سے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیگر لوگ تو لوگوں کو اللہ کے دروازے تک پہنچاتے ہیں، اور امام شاذلی وہ ہیں جو لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ لے، یہ رہا تیرا رب۔ تو یہ کتاب بھی وہی کام کرتی ہے۔ تو شیخ احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں حکمتیں لکھی ہیں، تو اس کی 14ویں 15ویں حکمتوں کے بعد انسان اور بندے کے بیچ سے تمام کے تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اب بندے کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو جب انسان اس کتاب کو پڑھے گا اور کسی سمجھانے والے سے سمجھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا، اور وہ راستہ جس کو طے کرنے کے لیے دیگر لوگ جو ہے اس میں 20 سال لگا دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین اس کتاب کی برکت سے بہت تھوڑے عرصے میں وہ تمام کے تمام غفلتیں، تمام کے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ وہ مسافتیں جن کو طے کرنے کے لیے 20 سال لگے ہیں، الحمدللہ وہ تھوڑے عرصے میں طے ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اب ہم حکمتوں کی ابتدا کریں گے، حکمتوں کی شرح کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں آپ اس کی پہلی حکمت کی شرح دیکھیں گے، اور اس وقت تک کے لیے اجازت طلب کرتا ہوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔